کیا واقعی حاضری ہوتی ہے؟ اگر حاضری ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقے کے ساتھ ساتھ اور اگر واقعی حاضری ہوتی ہے اس کا کوئی ایسا مجرب، طاقتور، آسان، آزمودہ عمل بتائیں جس سے حاضری کر کے اپنے جنات کو تابع کر کے اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر سکے اور جس کے اندر نقصان کا 1% بھی خدشہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ عمل یہ ہے کہ کیا واقعی حاضری ہوتی ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ واقعی ہی حاضری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو حاضری کرنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، چلا کشی کرنے والا ہو، اس کے اندر یہ قوت اور طاقت موجود ہو، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے یہ قوت، یہ طاقت بخشی ہے کہ ساری مخلوق انسان کے تابع ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنی مٹھی کے اندر لے سکتا ہے۔ وہ ہوائی مخلوق ہو، وہ جنات ہوں، وہ شجر و حجر ہوں، وہ چرند پرند ہوں، نباتات ہوں، ہر چیز کو اپنی مٹھی کے اندر لے سکتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان اس پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، یعنی کہ متقی، پرہیزگار بنتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن کر جب وہ متقی اور پرہیزگار بن کر اور اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر یہ ساری طاقتیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، ساری کی ساری قوتیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ آپ دیکھیں گے آیات کریمہ کی روح سے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلا 2 معیار بتائے۔ پہلا معیار کیا ہے کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، اور اس سے پہلی آیات پڑھیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے مقرب، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ ہی ڈر ہے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں اور پختہ طاقتور، پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں۔ پختہ ایمان والے، پختہ طاقتور اور متقی ہوتی ہیں۔ یہ 2 معیار اللہ نے بتائے۔ جب انسان اس قدر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہے۔ پہلی چیز واقعی حاضری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت ہونی ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر حاضری ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار اگر پہلے لفظوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو کسی سے طریقہ کار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احادیث مبارکہ کی پہلی حدیث، آپ کو کوئی بھی حدیث مبارکہ کی کتب اٹھائیں گے آپ کو نظر آئے گی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب انسان کی نیت اچھی ہے تو پھر اس کی مراد بھی اچھی ہوگی۔ جب نیت خالص ہے تو اس کو ہر چیز خالص ملے گی۔ یہی معیار انسان کا ہونا چاہیے جو حاضری کرنے والا ہے، جو حاضری کرا رہا ہے، جو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اس کا بالکل مختصر جواب یہ ہے کہ اپنے اندر قوت پیدا کر کے اپنے رب پر یقین کامل رکھ کے کرے، اس میں 100% کامیابی ہے۔ اب آخری آپ کا سوال، اور حاضری کا عمل بتائیں جس سے میں حاضری کر کے جس میں نہ ڈر ہو، نہ نقصان ہو، نہ کوئی خدشہ ہو۔
اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر کے مارے اس عمل کو دوران عمل چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دراصل طاقتور انسان جب ہوگا جو مومن ہوتا ہے اور پختہ ایمان ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ سے اللہ ہر چیز کا خوف اور ڈر ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب حاضری کا بہترین آسان عمل ہے صرف اور صرف 21 روز کے لیے۔ لفظ ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر۔ آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر 1141 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک نشست کے اندر بیٹھ کے۔ اس کے اندر جس کی نیت کریں اس نیت کے اوپر پورا اتریں۔ وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان کلمات کے ساتھ جتنے بھی نیک جنات جڑے ہوئے ہیں، جو ان کا سردار ہے، اس کو میں اپنے تابع کرنے اور اس سے اچھے اور جائز کام کروانے کے لیے میں اس کا یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب آپ اس کو جب اسٹارٹ کریں گے 1141 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اول آخر کم از کم 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک نشست کے اندر بیٹھ کر پڑھیں۔ چند روز کے اندر آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوں گے، لیکن آپ نے کسی اثرات کے اوپر یا روشنی کے اوپر یا کسی قسم کی ہوا کے ذریعے یا ہوا کا جھونکا یا کسی طریقے سے کئی قسم کی آوازیں آنے کی صورت میں آپ نے کسی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے بس۔ ہر قسم کی پرہیز، اس ترک جلالی ترک جمالی، 7 14 اور 7 21، اس میں 2 طریقے ہیں۔ 7 میں دن آپ روزہ رکھیں، 21 دن کے عمل کے دوران 3 مرتبہ روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 3 مرتبہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ وہ صدقہ کیا دینا ہے؟ 1 پاؤ، 1.5 پاؤ یا آدھا کلو گوشت لے کر، یا اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں، لے کر آپ صدقے کی نیت سے کسی یتیم مسکین کے گھر میں دے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 روز 21 روز سارا پروسیس آپ کے سامنے ہوگا۔ اس میں ڈر یا خوف یا کسی قسم کا کوئی خدشے کی ضرورت 1% بھی نہیں ہے، نہ ہی خوف پیدا کرنے کی، نہ ہی کسی قسم کا نقصان ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈر ہے۔ ڈر اور نقصان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر کمزوریاں پیدا کر لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔